حجۃ الوداع۔ البتہ صبح نمودار ہوتے ہی اذان اور اقامت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد قصوہ پر سوار ہو کر مشعر حرام تشریف لائے اور قبلہ رخ ہو کر اللہ سے دعا اور اس کی تکبیر اور تحلیل اور توحید کے کلمات کہے۔ یہاں اتنی دیر تک ٹھہرے رہے کہ خوب اجالا ہو گیا۔ اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے منی کے لیے روانہ ہو گئے اور اب کی بار حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے سوار کیا۔ بطن محصر میں پہنچے تو سواری کو ذرا تیزی سے دوڑایا، پھر جو درمیانی راستہ جمرہ کبریٰ پر نکلتا تھا اس سے چل کر جمرہ کبریٰ پر پہنچے۔ اس زمانے میں وہاں ایک درخت بھی تھا اور جمرہ کبریٰ اس درخت کی نسبت سے بھی معروف تھا۔ اس کے علاوہ جمرہ کبریٰ کو جمرہ عقبہ اور جمرہ اولیٰ بھی کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمرہ کبریٰ کو 7 کنکریاں ماری۔ ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتے جاتے تھے۔ کنکریاں چھوٹی چھوٹی تھیں جنہیں چٹکی میں لے کر چلایا جا سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کنکریاں بطن وادی میں کھڑی ہو کر ماری تھیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربان گاہ تشریف لے گئے اور اپنے دست مبارک سے 63 اونٹ ذبح کیے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دیا اور انہوں نے بقیہ اونٹ ذبح کیے۔ اس طرح 100 اونٹ کی تعداد پوری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنی ہدی یعنی قربانی میں شریک فرما لیا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ہر اونٹ کا ایک ایک ٹکڑا کاٹ کر ہانڈی میں ڈالا اور اسے پکایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گوشت میں سے کچھ تناول فرمایا اور اس کا شوربہ پیا۔ بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہو کر مکہ تشریف لے گئے، بیت اللہ کا طواف فرمایا، اسے طواف ادافہ کہتے ہیں، اور مکہ ہی میں ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ پھر چاہ زمزم پر بنو عبد المطلب کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ حجاج کرام کو زمزم کا پانی پلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنو عبد المطلب تم لوگ پانی کھینچو۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ پانی پلانے کے اس کام میں لوگ تمہیں مغلوب کر دیں گے تو میں بھی تم لوگوں کے ساتھ کھینچتا۔ یعنی اگر صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود پانی کھینچتے ہوئے دیکھتے تو ہر صحابی خود پانی کھینچنے کی کوشش کرتا، اور اس طرح حجاج کو زمزم پلانے کا جو شرف بنو عبد المطلب کو حاصل تھا اس کا نظم ان کے قابو میں نہ رہ جاتا۔ چنانچہ بنو عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ڈول پانی دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے حسب خواہش پیا۔